کروں گا کہ میرے دوست دل کے دروازے کو کھول دو، ذہن کے دروازے کو کھول دو، چند لمحے کے لیے اپنے اندر یکسوئی پیدا کر کے میری طرف متوجہ ہو جاؤ، اس لیے کہ ہوں تو میں، زبان تو میری، کلام یہ اس مصطفیٰ کی محفل ہے، کچھ باتیں ان کی سن لیں اور سنا لیں۔ لیکن اس سے پہلے آئیے ایک مرتبہ دل جمعی کے ساتھ، عمیق دل کی گہرائیوں کے ساتھ، عقیدت و محبت کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ اپنے آقا کی بارگاہ میں درود شریف کا نظر پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے عزیز، میرے دوست، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے، اور خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، اور مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ آج ہمارا رونا کیا ہے؟ آج ہم روتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، ہم نبی کے چاہنے والے ہیں، پھر بھی ذلیل ہو رہے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، کہے جا رہے ہیں بنام اسلام، بنام مسلمان، ہماری عزت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ہمارے مان و مریادہ کو چیلنج کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کبھی ہم نے سوچا، کبھی ہم نے خود پر دھیان دیا ایسا ریزن کیا ہے؟ تو بس ان کے جو ہم غلام تھے تو خلق کے پیشوا رہے، ان کے جو ہم غلام تھے تو خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا آئی کمی وقار میں۔ آج مصطفیٰ کی بارگاہ سے ہم کٹ گئے، آج شریعت کا دامن ہم نے چھوڑ دیا ہے، آج اسلام کا دامن ہم نے چھوڑ دیا ہے، اسلام ہم نے اپنی طبیعت سے بنا لیا ہے، مصطفیٰ کی شریعت کو اسلام۔ آج ہم نے اسلام اگر بنایا ہے تو اپنی طبیعت سے ہم نے یہ سمجھ لیا کہ جو ہم سوچ رہے ہیں وہی اسلام ہے، اور اس پہ ہم چلنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم مسلمان۔ نانا، اللہ ایسے اسلام کو پسند نہیں کرتا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ اس اسلام کو پسند کرتا ہے جو حسین اعظم کا اسلام ہے، اللہ اس اسلام کو پسند کرتا ہے جو بلال حبشی کا اسلام ہے، اللہ اس اسلام کو پسند کرتا ہے جو محمد رسول اللہ کا اسلام ہے، جو صدیق اکبر کا اسلام ہے، فاروق اعظم کا اسلام ہے، جو عثمان غنی کا اسلام ہے، جو ان صحابیوں کا اسلام ہے۔ اللہ نے اس اسلام کے متعلق کہا ہے کہ یہ اسلام ایسا دین ہے جو میری بارگاہ میں مقبول ہے۔ آج آپ غور کریں اور دیکھیں کہ اسلام کسے کہتے ہیں، اسلام کا ایک رخ، لیکن جب ہم غور کرتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اسلام پہ ایک انگلی اٹھتی تھی، محمد رضا صاحب، اسلام پہ ایک آواز اٹھتی تھی، 63 سال کا ابو بکر میان سے تلوار نکالتا تھا اور یہی اعلان کرتا تھا، سنو، جس زکوٰۃ کو محمد رسول اللہ نے عائد کر دیا ہے، جو انسان اس کے خلاف ہوگا ابو بکر کی تلوار بولے گی۔ وہ اسلام، اس اسلام میں قوت بھی ہے، اس اسلام میں طاقت بھی ہے، اور وہ اسلام لے کر کے جب صحابہ بدر کے میدان میں پہنچے ہیں تو جبریل لشکر جرار لے کر کے آ گئے۔ آج کروڑوں کی تعداد میں تم ہو، آج کروڑوں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں کی تعداد میں ہم ہیں، پھر بھی ہماری مدد نہیں ہو رہی ہے۔ ریزن کیا ہے؟
وجہ کیا ہے کہ اسلام کو ہم نے اپنے ذہن کے مطابق ڈھالا ہے، شریعت کے مطابق نہیں ڈھالا۔ ورنہ غور کریں، آپ سوچیں کہ اسلام جب شریعت مطہرہ پہ حملہ ہوا تو حسین اعظم نے گھر بار کو، مدینے کی گلی کو نہ دیکھا، مکہ کی رونق کو نہ دیکھا، حسین پاک اپنے بال بچوں کے ساتھ کربلا کے میدان میں آ گئے۔ کیوں؟ ہماری طرح انہوں نے اپنی طبیعت کا اسلام نہیں بنایا، ہماری طرح اپنی طبیعت کی شریعت نہ بنائی تھی۔ حسین پاک مصطفیٰ کی شریعت کو دیکھ رہے تھے، حسین پاک مصطفیٰ کے دین اسلام کو دیکھ رہے تھے۔ کہا نانا، یہ وہ اسلام ہے جس اسلام کو میرے مصطفیٰ نے 3 پتھر باندھ کر کے پھیلایا ہے، یہ وہ اسلام ہے جس اسلام کو پھیلانے کے لیے مصطفیٰ نے پتھروں کی بارش سہی ہے، یہ وہ اسلام ہے جس اسلام کو بچانے کے لیے مصطفیٰ جان رحمت نے صبر کیا ہے، جس اسلام کو پھیلانے کے لیے، جس اسلام کو پھیلانے کے لیے مصطفیٰ نے مدینہ چھوڑ دیا، مصطفیٰ نے مکہ چھوڑ دیا، اپنا جائے وطن چھوڑ دیا ہے، جس اسلام کو پھیلانے کے لیے طائف کی گلی میں میرے آقا نے پتھروں کو برداشت کیا ہے، جس آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ دور آپ کچھ غور کریں، مطالعہ کریں تو میرے عزیز آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ آج ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم نے گوشت کھا لیا، میرے ماں باپ نے، میرا پیدا ہوئے ماں باپ نے میرا نام مسلمان رکھ دیا، باپ نے ختنہ کر دیا، ہم مسلمان ہو گئے۔ نو، ایسا اسلام نہیں خدا کو چاہیے، ایسی مسلمانیت نہیں چاہیے، ایسی مسلمانیت کی، ایسے اسلام کی خدا کو ضرورت نہیں ہے۔ خدا کو اس اسلام کی ضرورت ہے جس اسلام میں 5 وقت نماز ہے۔ خدا کو اس اسلام کی ضرورت ہے کہ سب تیرا لٹ جائے لیکن اپنے ایمان کا سودا نہ کرنا، گھر بار لٹ جائے، لٹ جائے، لٹتا ہے لوٹ جانے دو، ایمان کو بچا لینا، اس اسلام کی ضرورت ہے۔ آپ غور کریں، آپ دیکھیں کہ جب سیدنا حضور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ 38 مسلمان ہوئے، کتنے؟ 38 فرد مسلمان ہوئے۔ سرکار تشریف لے جا رہے ہیں، مکہ کی گلی ہے، میرے آقا تشریف لے جا رہے ہیں۔ ابو جہل نے دیکھا، کہا محمد آ رہا ہے، اس کا مذاق اڑا۔ مختار کائنات ہے، اشارہ کرے چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، یہ وہی محمد ہے، اشارہ کرے سورج پلٹ آئے۔ آج ذرا غور کرنا، اتنا اختیار ہے مصطفیٰ کے ہاتھوں میں، لیکن واہ میرے صبر، آج ہم اپنے دولت کو بیچ میں لا کے کہتے ہیں ہم کسی سے کمزور ہیں۔ بولیے، ہم کسی سے کم ہیں؟ ہمارے پاس اتنے بچے ہیں، ہمارے پاس اتنی دولتیں ہیں۔ مصطفیٰ کا کوئی مد مقابل ہو سکتا تھا طاقت میں؟ جبریل ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، میکائیل ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، اسرائیل ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، اسرافیل ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، ملک الموت ہاتھ باندھے کھڑے ہیں۔ اشارہ ہو روح نکل جائے، لیکن وہاں صبر و استقامت۔ ابو جہل آگے بڑھتا ہے، دامن کو پکڑتا ہے، کھینچتا ہے، قربان جاؤ، آپ خاموش ہیں۔ کپڑے پکڑے، کھینچے، کپڑے پھٹ گئے، آپ خاموش ہیں۔ تانو تشنید کیا، آپ خاموش ہیں۔ کیا بولا بھائی، کون ہے؟ تانو تشنید کیا، آپ خاموش ہیں۔ مذاق اڑایا، آپ خاموش ہیں۔ آپ مذاق اڑایا، آپ خاموش ہیں۔ ابو جہل نے کہا یہ بولتا کیوں نہیں ہے، خاموش کیوں ہے، جواب کیوں نہیں دیتا ہے؟ میرے آقا مسکرانے لگے، خاموش مسکرانے لگے، آگے بڑھے، آگے مصطفیٰ بڑھے ہیں، پیچھے سے پتھر اٹھایا اور پتھر مارا سر پہ، میرے آقا کا سر پھٹ گیا، سر پھٹے، خون بہنے لگے۔ پلٹ کے ابو جہل کو دیکھا، آسمان کی طرف دیکھا، آنکھوں میں آنسو تھے،
اب دیکھو لمبا چوڑا قبیلہ ہے، خاندان قریش کا، خاندان ہاشمی کا لمبا چوڑا قبیلہ ہے، خاندان ہے، طاقتور مکہ میں سب سے طاقتور خاندان ہے، لیکن مصطفیٰ خاندان کے پاس نہیں گئے، چچا کے پاس نہیں گئے، گھر نہیں گئے، خانہ کعبہ کے دیوار کے پاس گئے، سب سجدے میں رکھا، کہا مولا تیرے دین کے لیے تیرے محبوب نے آج خون پیش کیا ہے، مولا تو اسے قبول کر لے۔ سب سجدے میں ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح۔ آج ذرا سا اگر کوئی کہتے ہیں چھٹار ہم آتے ہیں اپنے بیٹے کو لے کر، اپنے بھائی کو لے کے، اپنے قبیلے کو مار کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، بتاؤ مصطفیٰ سے زیادہ طاقتور کون ہوگا؟ میرے عزیزوں، سرکار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سجدے میں رکھ کر کے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ ٹھیک اسی درمیان مکہ کی گلی میں ایک شیر نر جو شکار سے واپس آیا ہے، کئی شکار کر کے آیا ہے، ہاتھوں میں تیر، دھنش ہے، کمان ہے، اکڑ اکڑ کے چل رہا ہے، مرد مجاہد ہے، مرد نر ہے، مکہ کی گلیوں میں چل رہا ہے، چونکہ اس کے بہادری کے چرچے گلی گلی میں پھیلے تھے، اس کی بہادری کے چرچے شہر شہر، نگر نگر، ڈگر ڈگر میں پھیلے تھے۔ دو کنیزیں کھڑی تھی، کہا کہ جانتے ہو یہ اس طرح سے اکڑ کے چل رہا ہے، سینے چوڑے کر کے چل رہا ہے، اگر اسی حمزہ کو خبر ہو جائے، اگر اس بہادر کو خبر ہو جائے کہ اس کے بھتیجے کو ابو جہل نے مارا ہے، بھتیجے کی ذلت و رسوائی کی ہے، تو یہ برداشت نہ کرے گا، اس کا اکڑ اکڑ کے چلنا ختم ہو جائے گا۔ آپ کی اس کی آواز، کنیز کی آواز آپ کے کان میں گئی، پلٹ کے پوچھا کیا ہوا، کس نے مارا ہے میرے بھتیجے کو؟ کہا ابو جہل نے ذلیل کیا ہے، ابو جہل نے رسوا کیا ہے، ابو جہل نے پتھر مارا ہے، تیرے بھتیجے کا سر پھٹ گیا۔ کہا ابو جہل کہاں ہے؟ کہا دارالندوا میں بیٹھا ہوا ہے، مشورہ کر رہا ہے۔ حضرت حمزہ، امیر حمزہ آگے بڑھے، اور آگے بڑھنے کے بعد حضرت امیر حمزہ قریب گئے، دارالندوا میں میٹنگ ہو رہی تھی، اسلام کو مٹانے کی میٹنگ ہو رہی تھی، محمد رسول اللہ کے دین اسلام کو روکنے کی، مذہب اسلام کو روکنے کی میٹنگیں کی جا رہی تھی۔ ایسے ماحول میں امیر حمزہ گئے، اور جاتے ہی اپنے کمان سے امیر حمزہ نے ان سب کے بیچ میں جو شیطان لعین تھا، سب کا سردار ابو جہل تھا، اس کے سر پہ مارا اور ارشاد فرمایا، سنا ہے تو نے میرے بھتیجے محمد کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، اسے مارا، اسے اس کی ذلت و رسوائی کی ہے، یاد رکھنا وہ محمد لاوارث نہیں ہے، تنہا نہیں ہے، مایوس کے ساتھ ہو، جو انگلی میرے محمد پہ اٹھے گی اس انگلی کو تلاش لوں گا، جو آنکھیں نگاہیں اٹھیں گی اس نگاہ کو آنکھ کو نکال دوں گا۔ اس وقت ایمان نہیں لائے، مار کے کہہ کے واپس آئے، پوچھا میرا باپو کہاں ہے، میرے محمد کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا کہ آپ حضور خانہ کعبہ کے قریب ہے، سجدہ کی حالت میں ہے۔ اب ذرا غور کرو، اسلام کو آتنکواد کہا، یہ تمہارے کردار کی بنیاد پہ کہا گیا ہے، اسلام کی اطوار کی بنیاد پہ نہیں کہا۔ آج اسلام سے اگر نفرت ہے غیروں میں، تو اس اسلام سے نفرت ہے جو تیرا اور میرا ہے، ورنہ جو غریب نواز کا اسلام ہے اس اسلام کو آج بھی وہ مانتے نظر آتے ہیں، اس غریب نواز کے اسلام کو، ورنہ یہ وہی اسلام تو تھا جو غریب نواز نے لایا تھا، 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا اور آج وہی اسلام کے ماننے والے ہم ہیں، لیکن کردار ہمارا بدل گیا، ہماری سوچ بدل گئی، ہماری معنویت بدل گئی کہ اسلام کو ہم نے اپنے مزاج کے مطابق ڈھال لیا ہے، اپنے دماغ کے مطابق اسلام کو ڈھالا ہے، شریعت کو ڈھالا ہے۔ وہ اسلام جو غریب نواز لے کر کے آئے تھے،
وہ اسلام جو خواجہ بابا لے کر کے آئے تھے ہندوستان کی سرزمین پہ، وہ اسلام انقا ہو چکا ہے، انمول ہو چکا ہے، وہ اسلام ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ میرے عزیز، میرے دوست، اسی اسلام، اس اسلام کو آج بھی غیر مانتے ہیں، لیکن آج ہمارے اور تمہارے اسلام جسے ہم اور تم نے سمجھ رکھا ہے، اس سے لوگ نفرت کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اسلام تو بہت اچھا دین ہے، لیکن ہم ماننے والے کا کردار اچھا نہیں ہے، جس کی وجہ سے، ہماری وجہ سے ہمارے مذہب کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ ہمارے کردار کی بنیاد پہ، ہمارے عادت و اطوار کی بنیاد پہ انہوں نے سمجھا کہ یہ ایسے ہیں، اسلام کا ماننے والا ایسا ہے تو ایسا اسلام ہوگا۔ انہوں نے اسلام سے ہمیں اب نہ جانا ہے، ہم سے اسلام کو جاننے کی کوشش کیا، ورنہ اس وقت کے مسلمان جو تھے وہ اسلام سے پہچانے جاتے تھے، اس لیے لوگ مسلمان ہوتے تھے۔ میرے عزیز، میرے دوست، حضرت امیر حمزہ پہنچے۔ دیکھیں امن و شانتی کا پیغام کس طرح سے میرے مصطفیٰ نے دیا۔ جب سرکار کی بارگاہ میں پہنچے تو ارشاد فرمایا، اے محمد خوش ہو جاؤ، میں نے تمہارا بدلہ لے لیا۔ اے محمد خوش ہو جاؤ، میں نے تمہارا بدلہ لے لیا۔ اس نے اگر تمہارے سر پہ مارا ہے تو میں نے بھرے مجمع میں اپنی کمان سے ابو جہل کے سر پہ مارا ہے، میں نے اس کا سر کبھی یہ کیا ہے، تم خوش ہو جاؤ۔ میرے سرکار سجدے میں اللہ کو منا رہے ہیں۔ جب حضرت امیر حمزہ نے اٹھایا ہے تو پوری آنکھوں سے، آنسوؤں سے پورا چہرہ تر ہے، خون سے پورا چہرہ تر بتر ہو چکا ہے۔ وہ جگہ جہاں مصطفیٰ جان رحمت نے جہاں سجدہ کیا تھا، وہ جگہ خون سے تر ہے۔ نوجوانوں، میں تم سے پوچھتا ہوں، ہاتھوں میں کڑا پہن کر کے اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والوں، بتاؤ جب مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچو گے اور مصطفیٰ پوچھیں گے کیا اسلام اس کا نام ہے جو تم نے کڑا پہنا ہے، تو بتاؤ تیرا جواب کیا ہوگا؟ کانوں کو چھدوا کر کے پہننے والوں، عجیب عجیب قسم کے، عجیب عجیب جنگلی قسم کے بال رنگنے والوں، بتاؤ تم سے مصطفیٰ نے اگر سوال کر لیا تو بتاؤ تمہارا جواب کیا ہوگا؟ کیا اسلام اسے کہتے؟ میرے عزیز، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سر سجدے سے اٹھایا، اور جب سر سجدے سے اٹھایا ہے آقا نے تو پورا خون سے تر بتر ہے، پورا خون سے بھیگی ہوئی زمین ہے، آنسوؤں سے تر ہے، ریش مبارک خون سے تر ہے جو سر سے بہے تھے۔ میرے عزیز، آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ اسلام یوں پھیلا، ایسے ہوا ویسے ہوا، اسلام ایسے آیا، ہم مسلمان ہیں، لیکن غور کیا کبھی تم نے سوچا کہ اس اسلام کو پھیلانے کے لیے کتنے جوانوں نے اپنا خون بیچ دیا ہے، کتنے گھر لٹے ہیں، کتنی گردنیں کٹی ہے، کتنے جسم لہولہان ہوئے ہیں، کتنا قبیلہ لٹا ہے، تو جا کے یہ اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ آج اتنی آسانی سے ہم تک اسلام پہنچ گیا تو ہم نے سوچا کہ یہ اسلام بڑا آسان ہے، اور اسلام کو ہم نے اپنے مزاج کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کیا، لیکن کیوں ایسا کیوں ہوا؟ وائی؟ ریزن کیا ہے؟ جب ریزن تلاش ہوگے تو تمہیں یہ کہنا پڑے گا کہ صرف اور صرف اس لیے کہ اس اسلام کے لیے کبھی میرا بیٹا نہیں گیا، اس اسلام کے لیے کبھی میری بیٹی بھوکی نہ رہی ہے، اس اسلام کے لیے کبھی میرے بہنوں کے سروں سے دوپٹہ نہیں چھینے گئے ہیں، اس اسلام کے لیے کبھی جوان علی اکبر ہم نے نہیں دیا ہے۔ اس اسلام کی ہمدردی ہمارے اندر کہاں سے آئے گی؟ شریعت کی ہمدردی ہمارے اندر کہاں سے آئے گی؟ اسلام کی ہمدردی ہمارے اندر کہاں سے آئے گی؟ میرے آقا سیدھے سے سر اٹھاتے ہیں، امیر حمزہ کہتے ہیں بھتیجے راضی ہو جا، اے محمد خوش ہو جا، میں نے تیرا بدلہ لے لیا ہے، تیرا انتقام لے لیا ہے۔ پلٹ کے ایسے دیکھتے ہیں اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس سے خوش نہیں ہوں، میں اس سے راضی نہیں ہوں کہ آپ نے ابو جہل کو مارا، میں اس سے خوش نہیں ہوں کہ آپ نے میرا انتقام لیا، میں اس سے خوش نہیں ہوں کہ آپ نے بدلہ لیا۔ بتاؤ جو محمد یہ پیغام دے
کہ میں بدلے سے خوش نہیں ہوں، اس محمد رسول اللہ کو آتنکواد گھوشت کرنا یہ کہاں کی ناانصافی ہے، کہاں کا انصاف ہے؟ یہ صرف اس لیے ہے کہ ہم وہ کردار نہیں رکھتے ہیں، ہم وہ کیریکٹر نہیں رکھتے ہیں، وہ عادات ہمارے اندر سے ختم ہو گئے۔ میرے آقا نے یہ سوال کیا، یہ جواب دیا، تو امیر حمزہ نے پوچھا پھر کیسے راضی ہو بابو، بتاؤ کیسے تم خوش ہو گئے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، چچا ذرا سوچو تو صحیح، آج میرا بابا عبداللہ ہوتا، آج میرے دادا عبد المطلب ہوتے، آج میرے بابا ہوتے تو کیا کسی کی ہمت ہوتی مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی، کسی کی ہمت ہوتی یہ کہنے کی؟ آج مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ میں یتیم ہوں۔ میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو جمائے تو حضرت امیر حمزہ تڑپ گئے، ہاتھوں کو پکڑا، کہا میرے محمد تو جس میں خوش ہو جا میں وہ کرنے کو تیار ہوں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، چچا میں اس میں خوش نہیں کہ آپ نے بدلہ اور انتقام لے لیا، میں اس میں خوش ہوں کہ آپ کلمہ پڑھو، آپ یہ 360 خداؤں کو چھوڑ کے ایک خدائے وحدہ لا شریک کا کلمہ پڑھو۔ فوری اب مزاج بدلا امیر حمزہ کا، وہیں پر سے اب تک بھتیجا کہہ رہے تھے، محمد کہہ رہے تھے، لیکن جیسے ہی یہ دین پیش کیا فوری پلٹے ہیں، قدموں کو بوسہ دیا، کہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ اپنے چچا ہے، آج رشتہ جوڑنے والے بہت سارے مولوی کھڑے ہو گئے، ہے نا، بہت سارے مولویوں نے رشتہ جوڑنا شروع کیا، بڑے بھائی بڑے بھائی بڑے بھائی، لیکن وہاں خود چچا ہے، جب تک کلمہ نہ پڑھا محمد کہتے رہے، رشتہ جوڑتے رہے۔ وجہ جاؤں گا عبدالرزاق بھائی، جب تک کلمہ نہیں پڑھا رشتہ جوڑتے رہے، جب تک کلمہ نہ پڑھا محمد کہتے رہے، رشتہ جوڑتے رہے، کلمہ پڑھنے کا جیسے ارادہ کیا یا رسول اللہ کہنا شروع کر دیا۔ پتہ یہ چلا کہ جو رشتہ جوڑے، جو رشتہ جوڑتا ہے وہ حالت کفر میں ہوتا ہے، اور جو یا رسول اللہ کہتا ہے وہ حالت ایمان میں ہوتا ہے۔ حضرت مجاہد اشرف صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ تو امیر حمزہ نے ذہن دے دیا کہ ایمان والا وہ ہے جو یا رسول اللہ کہا کرتا ہے، رشتہ نہیں جوڑتا ہے۔ کلمہ پڑھا، کہا بے یا رسول اللہ آپ راضی ہو گئے، خوش ہو گئے، اٹھ گئے، اب چہرے پہ نکھار، گلے سے لگا لیا، کہا میں اب آپ سے راضی ہو گیا، اللہ بھی آپ سے راضی ہو جائے۔ اور اسی وقت خانہ کعبہ کا پردہ پکڑا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا، یا اللہ ایک شاہ سوار تو نے دے دیا ہے، ایک سپہ سالار تو نے دے دیا ہے، ایک بازو تو دے دیا ہے، یا رسول اللہ اب عمرین میں سے ایک عمر کو دے دے، دوسرا بازو دے دے، دوسری قوت دے دے، دوسرا طاقت دے دے، عمر بن حشام یا عمر بن خطاب، عمر بن حشام یا عمر بن خطاب۔ تو عمر بن حشام جو ہے ابو جہل کو کہتے تھے، یہ لفظ ابو جہل جو ہے یہ میرے مصطفیٰ نے عطا کیا ہے خطاب، ابو جہل چونکہ جاہلوں کا باپ، تو ان کا نام بھی، اس کا نام بھی عمر بن حشام تھا، اور حضرت عمر فاروق اعظم کا نام عمر بن خطاب تھا۔ آپ نے واقعہ سنا ہے حضرت عمر بن خطاب کا، یعنی کس طرح سے حضرت عمر ایمان لائے، اور واقعہ چونکہ میں اب اس واقعے کی طرف جاؤں گا تو وقت بہت زیادہ ہو جائے گا میرے پاس، وقت کم ہے۔ حضرت عمر جب ایمان لائے تو 38 تھے، 38 مسلمان تھے۔ امیر حمزہ آئے، کتنے ہوئے؟ 39۔ عمر آئے، کتنے ہوئے؟ تو اب جو 40واں بند کریں، 40واں کون ہوئے؟ 40واں، تو اب جو 40 سے جو 40واں سے عمر کا درہ منتظر ہے، اس لیے کہ 40واں عمر ابن خطاب ہیں
اب جب ایمان لایا تو حضرت عمر نے جب ایمان لائے تو ایک طرف امیر حمزہ ہو گئے، ایک طرف حضرت عمر ابن خطاب ہو گئے۔ اب حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ میرا دین کا حق ہے، کہا اللہ کا حق ہے، اسلام کا حق ہے، آپ یا رسول اللہ کا حق۔ کہا پھر جب سب حق ہے تو ہم چھپ کر کیوں کریں عبادت، ہم چھپ کر کیوں رہیں؟ ابھی 40 ہوئے ہیں، وہاں ہزاروں کی تعداد میں ہے۔ اب حضرت عمر ابن خطاب ایسے ہی نہیں خلفائے راشدین میں آئے ہیں، ایسے ہی نہیں میرے مصطفیٰ کے محبوب نظر بنے ہیں، ایسے ہی نہیں عدالت کے امام بنے ہیں، ایسے ہی آپ کا مقام بلند نہیں ہوا۔ حضرت عمر ابن خطاب نے اجازت لی، قدموں کو بوسہ دیا ہے، میان سے تلوار نکالا ہے اور مکے کی گلی میں گھوم رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے عمر بن ہشام، اے فلاں اے فلاں اے فلاں، تو نے اب تک اسلام کو ستایا ہے، مسلمانوں کو زد و کوب کیا ہے اگر کسی میں طاقت تو آج خطاب کے بیٹے نہیں رسول اللہ کے غلام کا مقابلہ کر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج تمہارے سامنے خطاب کا بیٹا نہیں آیا ہے، آج تمہارے سامنے محمد رسول اللہ کا ادنا غلام آیا ہے۔ یہ نعرہ لگاتے ہوئے جب مکے کی گلی میں آپ چلے تو ایک صحابیہ، ایک عورت جن کا نام حضرت زنیرہ ہے، حضرت زنیرہ دروازہ کھول کر کے غور سے دیکھے، کہا اچھا عمر تم ہو؟ کہا کیا مطلب؟ کہا عمر تم ہو؟ کہا ہاں بولو۔ کہا آج تو بڑے فخر سے دین کی باتیں کر رہے ہو، آج گلی میں پھر کے نعرہ لگا رہے ہو، نعرے تکبیر کا۔ یاد ہے وہ دن، وہ وقت یاد ہے اے عمر کہ جب میں نے کلمہ پڑھا تھا مصطفیٰ کی، اس وقت میرا مالک مارتے مارتے تھک جاتا تھا، تمہیں چمڑے کا کوڑا دیتا تھا، تم میرے پیٹھ پہ زد و کوب کرتے تھے، چمڑے اکھڑ جاتے تھے، خون سے میرا جسم لہو لہان ہو جاتا تھا، میرے کپڑے پوشیدہ ہو جاتے تھے، پھٹ جاتے تھے، تم مارتے مارتے تھک جاتے تھے، لیکن میں مار کھاتے کھاتے نہیں تھکتی تھی۔ کہا وہ کیسے، وہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ عمر تم مارتے تھے مصطفیٰ کی زیارت ہوتی تھی، تیرے کوڑے کا اثر مجھ پہ نہیں ہوتا تھا۔ یاد ہے عمر وہ دن۔ یہ حضرت زنیرہ کون ہے نوجوانوں؟ عورت ہے یا مرد ہے؟ بولو عورت ہے، لیکن اس عورت کا جذبہ ایمان دیکھا، اس عورت کا حوصلہ دیکھو۔ اسلام اسے کہتے ہیں، اسلام اسے نہیں کہتے، اسلام اسے نہیں کہتے کہ شریعت کا مذاق اڑایا جائے تم خاموش بیٹھے رہو۔ اسلام اسے نہیں کہتے کہ قرآن پہ پابندی لگائی جائے، اذان پہ پابندی لگائی جائے، قرآن کے حرف کو بدلنے کی کوشش کی جائے، اور تم یہاں تھے وہی سوئے رہے، نہ نمازی بن سکے نہ قرآن کے قاری بن سکے، نہ تمہیں یہ احساس ہوا کہ قرآن کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو ہم قرآن کے قاری بن جائیں، ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں۔ تمہارے اندر یہ بھی تبدیلی نہ آئی کہ اذان و نماز پہ ہمارے پابندی لگائی جا رہی ہے تو ہماری قوم کا، ہمارے گھر کا ہر بچہ نمازی بن جائے اور ہر بچہ مسجد کے اذان دینے والا مؤذن بن جائے۔ یقین جانو کہ اگر ہر گھر کا ہر نوجوان نمازی بن جائے، اگر ہر نوجوان مؤذن بن کر اذان کی صدائیں دینے لگے تو یہ کفار کانپنے لگیں گے۔ یہ نہ ہماری اذان پہ پابندی لگا سکتے نہ ہماری نماز پہ پابندی لگا سکتے۔ ہم نے تو انہیں خود موقع دیا ہے میرے عزیزوں۔ پہلے کا وہ وقت یاد کرو کہ جب یہ غیر مسلم ہم سے کہتے تھے کہ آج فجر کی اذان نہیں ہوئی، آج صبح کی اذان نہیں ہوئی، ارے بھیا تجھ کو اذان سے کیا مطلب؟ اذان مسلمانوں کے لیے دی جاتی ہے کہ نماز کے لیے مسجد میں آئیں، کرنی نہیں۔ آپ کی اذان جو صبح صبح آتی ہے، اس وقت کے ہندو کہا کرتے تھے صبح صبح جب آپ اذان دیتے ہیں تو ہمارے بچے جب جاگتے ہیں تو آپ کے اللہ کے نام سے جاگتے ہیں، اور اس اذان کو
سن کر کے ہم جو کام کرتے تھے وہ ہمارا کام سفل پروک ہو جایا کرتا تھا۔ آج ذرا غور کرو کہ آج تو ہم خود سوئے رہتے ہیں، ہم اسے اذان کیسے سنائیں گے؟ الغرض میرے دوست، میرے پیارے حضرت زنیرہ کا وہ واقعہ دلسوز واقعہ ہے کہ حضرت زنیرہ ایک موقع سے ابو جہل سامنے سے جا رہا تھا، اسلام کے خلاف بولتا جا رہا تھا، آقا کائنات کو برا بھلا کہتا جا رہا تھا۔ زنیرہ وہیں پہ کھڑی تھی، انہوں نے سنا بلند آواز سے یا رسول اللہ، کیا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول۔ پتہ یہ چلا کہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا صحابیہ کی سنت ہے نا؟ یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا صحابی اور صحابیہ کی سنت ہے۔ جب جب دل پہ چوٹ لگتی ہے مسلمان اپنے مصطفیٰ کو نام کو پکارا کرتے ہیں۔ تو جیسے ہی حضرت زنیرہ نے کہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا محمد رسول اللہ کی صدا بلند کی، ابو جہل نے پلٹ کے دیکھا، کہا بے تجھے ڈر نہیں؟ کہا کس کا ڈر ہے؟ جو اللہ کا ڈر پال لیتا ہے دنیا سے بے ڈر ہو جاتا ہے۔ کہا تجھے خوف نہیں؟ میں کتنا ظالم و جابر ہوں، میں بہت بڑا جلاد ہوں۔ کہا سن، میرا رب قہار بھی ہے، میرا رب جبار بھی ہے، اور ہم لوگوں کے لیے رحمان و رحیم بھی ہے۔ اس لیے جو خدا سے ڈرا کرتا ہے دنیا اس سے ڈرتی ہے، وہ دنیا سے نہیں ڈرا کرتا۔ اب یہ جب نعرہ لگا تو اس نے فوری اس کے مالک کو بلایا، کہا کہ دیکھو یہ کیا کہہ رہی ہے، یہ مجھے چڑھا رہی ہے۔ اس نے پھر کوڑا لایا، مارنا شروع کیا۔ ابو جہل نے بھی مارا، اس نے بھی مارا، لیکن وہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتی ہی رہی، لگاتی ہی رہی، لگاتی ہی رہی۔ تھک گئے دونوں، کہا کہ ایسے نہیں مانے گی۔ آگ جلایا، سلاخ کو گرم کیا، کہا یہ آخری تنبیہ ہے، آخری تنبیہ ہے، اگر تو نے اس کلمہ کو نہیں چھوڑا تیری آنکھیں نکال دوں گا، تیری زبان جلا دوں گا۔ اس نے کہا کہ نادان ابو جہل، تو نے میرے محبوب کے عشق کا سودا جو ہے بہت کم قیمت میں لگایا ہے۔ جو جان مانگو گے تو جان دیں گے، جو مال مانگو گے تو مال دیں گے، لیکن ہم سے یہ نہ ہوگا ہرگز کہ نبی کا دیا ہوا ایمان لیں گے۔ تو نے بہت کم قیمت لگائی ہے مصطفیٰ کی محبت کی، رسول اللہ کے محبت کی، ارے بہت کم قیمت ہے، ارے یہی نہ ہوگا جان لے لے گا، یہ جان تو پہلے ہی سے فدا ہے مصطفیٰ پہ۔ اس نے کہا کہ اب ایسے نہیں مانے گی، سلاخ کو گرم کیا، گرم کرنے کے بعد آنکھوں میں ڈالا ہے۔ ذرا غور کرو جوانوں، یہ مرد نہیں ہے، یہ جوان نہیں ہے، یہ عورت ہے، صنف نازک ہے۔ آنکھوں میں ڈالا، آنکھ پھوٹ کر کے بہہ گئی۔ کہا بھی مان جا، کہا نہ یا رسول اللہ کہتی رہوں گی، محمد رسول اللہ کا نعرہ لگاتی رہوں گی، جتنا تو دبائے گا، جتنا تو روکے گا، میں اتنا ہی نعرہ لگاؤں گی۔ اب حضرت زنیرہ نے پہلا نعرہ جب لگایا تو پہلی آنکھ تو جا چکی تھی، دوسری آنکھ پہ بھی گرم سلاخ ڈالا، دوسری آنکھ بھی چلی گئی۔ اب آنکھوں سے بینائی ختم۔ کہا اب کیا کرے گی؟ کہا پھر بھی نعرہ لگاؤ گی۔ ہاتھوں کو باندھ دیا، پیروں کو باندھ دیا، کہا چوک پہ اسے لٹکا دو۔ چوک پہ لٹکا دیا گیا، چوراہے پہ۔ اور ابو جہل نے اور ان کے مالک نے کہا سن، جس محبوب کے لیے تو نے یہ قربانی دی ہے، ذرا اس مصطفیٰ کو بولا، ذرا اس محمد کو بولا، دیکھتا ہوں وہ کیا دیتا ہے۔ آہ جاتی ہے فلک پہ رحم لانے کے لیے، آہ جاتی ہے فلک پہ رحم لانے کے لیے، بادلوں ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے۔ اور آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ بھی کر سکتی ہے اندازے قرص کا پیدا۔ میرے عزیز میرے دوست، اب حضرت زنیرہ کو باندھ دیا گیا، پیر بھی، ہاتھ بھی، آنکھوں کی بینائی چلی گئی، منہ پر پٹی بندھی ہوئی ہے۔ اب
حضرت زنیرہ پریشان ہے، انہوں نے کہا اے مولا ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، پیر بندھے ہوئے ہیں، چل نہیں سکتی، جا نہیں سکتی، آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے، وہاں دیکھ کر کے جا نہیں سکتی، اے مولا ہواؤں کو بھیج دے، میرے محبوب تک میرا پیغام پہنچا دے، میرے محبوب تک میرا پیغام پہنچا دے کہ میری موت سے پہلے میرا محبوب جلوہ فگن ہو جائے، میں اپنے محبوب کو دل کے آنکھوں سے دیکھنا چاہتی ہوں، کم سے کم محبوب کی صدا تو کانوں میں سن لوں۔ حضرت زنیرہ تڑپ تڑپ کر کے فریاد کرنے لگی، لیکن میرے عزیز میرے دوست جو تڑپ اور فریاد جو فریاد تڑپ کے ساتھ نکلتی ہے، دل کی گہرائی کے ساتھ نکلتی ہے، وہ اثر رکھتی ہے، انداز پرواز رکھتی ہے، وہ زنیرہ کی صدا، زنیرہ کی آواز ہواؤں کے دوش پہ اڑی ہے، مصطفیٰ کی بارگاہ تک پہنچی ہے۔ تھوڑی دیر ہوئی، چند لمحے ابھی بیتے نہ تھے کہ ایک خوشبو پھیلی، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ یہ صفات صرف میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہے کہ جس گلی سے جاتے تھے، جس راستے سے گزرتے تھے، وہ روز راستہ معطر ہو جایا کرتا تھا۔ جیسے ہی زنیرہ کے قریب سرکار پہنچے، زنیرہ کو خوشبو، ناک تو کھلا ہوا تھا، آنکھیں جا چکی تھی، منہ بند تھے، ہاتھ بندھے تھے، پیر بندھے تھے، لیکن ناک کھلی تھی، خوشبو آئی، زنیرہ کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ آ گئی۔ اب ذرا غور کرو کتنی تکلیفیں ہیں، لیکن جیسے ہی خوشبو سونگھی ہے زنیرہ نے جیسے خوشبو سونگھی ہے، بس اسی لمحے زنیرہ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ کہا یا رسول اللہ آپ آ گئے، جلوہ فگن ہو گئے۔ کہا زنیرہ تو نے ہواؤں کے دوش پہ پیغام پہنچایا تھا، زنیرہ میں تجھے دیکھ رہا تھا، میں آ گیا تیرے پاس، تیرے دکھ کو کم کرنے، تیرے غم کو دور کرنے کے لیے۔ کیسی ہے زنیرہ تو؟ کہا یا رسول اللہ اب تک تو بڑی تکلیف میں تھی، ان ظالموں نے میری آنکھوں کو پھوڑ دیا ہے، یا رسول اللہ میری آنکھوں کے ڈیلے کو جلا دیا ہے، یا رسول اللہ دیکھیں میرے جسم کے ایک ایک حصے کو ان ظالموں نے سلاخوں سے داغا ہے، لیکن میرے آقا میں نے آپ کا کلمہ نہ چھوڑا ہے، میں نے اپنے ضمیر کا سودا نہ کیا ہے، اپنا ایمان نہیں بیچا۔ یا رسول اللہ آپ گواہ رہیں گے کہ یہ سب سہ کے بھی آپ کا کلمہ میں پڑھتی رہی۔ جوانو ذرا غور کرو، تم نے کیا کبھی کوڑے کھائے؟ کیا ہم نے کوڑے کھائے؟ ہماری بہنوں نے کوڑے کھائے؟ کیا اس دین کے لیے ہم نے کوئی قربانی دی؟ کیا اس دین کے لیے ہم نے کچھ کھویا؟ اگر نہیں کھویا تو بتاؤ اس دین کا درد ہمارے اندر کیسے ہوگا؟ بتاؤ اس دین کا اور اس اسلام کا درد کیسے ہوگا؟ تو سنو، اگر تم نے کچھ نہیں کھویا ہے تو کھونے والوں کو ہمیشہ یاد رکھنا، اس حسین اعظم کو یاد رکھنا جس نے کربلا میں اپنا قبیلہ کھویا ہے، جس نے اس دین کے لیے اپنا کنبہ لٹایا ہے، اس حسین کو صبح و شام یاد رکھنا۔ جب اس حسین کی زندگی کو پڑھو گے، اس حسین کے شہزادوں کو پڑھو گے، جب محمد رسول اللہ کے اہل بیت کو پڑھو گے، سرکار کے خلفاء کو پڑھو گے، آپ کے جانثاروں کو پڑھو گے، جب اپنی تاریخ پڑھو گے تبھی تو تمہیں یاد ہوگا۔ اپنی تاریخ کو چھوڑ کر کے فلم کے ہیرو کو پڑھو گے، کرکٹر کو پڑھو گے، دنیاوی نیتاؤں کو پڑھو گے، تو بتاؤ تمہیں دین سے درد ہوگا؟ دین کا درد ہوگا؟ دین اسلام کی جانکاری ہوگی؟ آج اگر ایک مسلمان سے، عبد الرزاق صاحب بس صحیح کہتا ہوں، اگر کسی مسلمان کو کھڑا کر دیا جائے اور اس سے پوچھا جائے کہ بتاؤ غسل میں کتنی فرض ہے، بتائیں غسل میں کتنے فرائض ہیں، کتنے مسلمان بتا پائیں گے؟
وضو میں کتنے فرائض ہیں، کتنے مسلمان بتا پائیں؟ اب ذرا غور کرو، آپ کے غسل کے فرائض آپ کو معلوم نہیں، غسل کے واجبات معلوم نہیں، غسل کی سنتیں معلوم نہیں، وضو کے فرائض نہیں معلوم، وضو کی سنتیں نہیں معلوم، وضو کے مستحبات نہیں معلوم، کس چیز سے وضو ٹھہرتا ہے، کس چیز سے وضو ٹوٹتا ہے، یہ معلوم نہیں، تو بتاؤ آپ پاکی ہوئی آپ کی؟ جی، اور آپ کی پاکی نہیں ہوئی تو کیا آپ کی نماز ہوئی؟ ایک مسئلہ میں بتا دوں آپ کو، ایک مسئلہ میں بتا دوں، اب دیکھیں دین سے آپ کتنے دور ہو چکے ہیں۔ اب دیکھیں کہ جو مسلمان دین پھیلانے کے لیے آیا تھا وہ دین سے کتنا دور ہو چکا ہے، اب اپنے اصل اور مرکز سے کتنے دور ہو چکے ہیں۔ امام اعظم کا دور ہے، امام اعظم کے زمانے میں ایک شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تو نے مغرب کی نماز پڑھ لی تو تمہیں 3 طلاق۔ بیوی نے نماز پڑھ لی، اب بیوی نے جب نماز پڑھ لی تو سارے مفتیان کرام نے فتویٰ دے دیا کہ طلاق صادر ہو گئی۔ امام اعظم کی بارگاہ میں یہ مسئلہ آیا، امام اعظم کی بارگاہ میں جب یہ مسئلہ آیا تو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شوہر کو اور بیوی کو بلایا، کہا تو نے کیا کہا تھا؟ کہا میں نے کہا تھا کہ اگر مغرب کی نماز پڑھ لے گی تو تمہیں 3 طلاق، اور اس نے مغرب کی نماز پڑھ لیا، طلاق صادر ہو گیا، یہ آزاد ہو گئی۔ کہ نہیں ابھی کیسے آزاد ہوئی؟ کہا پھر؟ کہا چلو بیٹا وضو کرو، ہے نا، چلو بیٹا وضو کرو۔ اب اس نے وضو کیا، نماز پڑھو، نماز پڑھو، آپ نے فتویٰ صادر کیا طلاق صادر نہیں ہوئی، طلاق صادر نہیں ہوئی۔ سارے علماء میں کھلبلی مچ گئی، چیخ بلند ہو گیا کہ نماز پڑھ بھی لیا اور پھر طلاق واقع نہیں ہوئی۔ دوڑے ہوئے آئے مناظرہ کرنے کے لیے امام اعظم ابو حنیفہ، ایسے ہی امام اعظم تھوڑے ہی بنے ہیں، بڑی محنت و مشقت سے امام اعظم بنے ہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں آئے، امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھا کہ آپ نے ایسا مسئلہ کہ ایسا فتویٰ کیوں دیا، طلاق شادی نہیں ہوئی؟ ارے 3 طلاق تو ہو گیا، طلاق شادی ہو گئی، اب فتویٰ سے رجوع کریں۔ آپ نے ارشاد فرمایا مولانا یہ بتاؤ نماز کے لیے کس چیز کی شرط ہے؟ نماز کے لیے پہلی شرائط کا وضو، کا وضو اگر صحیح نہ ہو تو فَإِنَّ الشَّرْطَ فَاضَلْ مشروط، پہلی شرط ہی اگر ختم تو بتاؤ ہوگی؟ کہا آپ کو کیسے معلوم؟ کہا اس سے وضو کرواؤ۔ جب وضو کیا تو مسح میں غلط وضو کیا، پورا ٹخنا دھونا چاہیے، پیر کا پورا ٹخنا نہیں دھوا۔ جب وضو کیا تو کہنی تک پورا دھونا چاہیے، پورا بھیگ جانا چاہیے۔ یہ جگہ چور کہلاتی ہے علماء کی بارگاہ میں، اس لیے کہ جب تم دھو گے تو یہاں پہ ایک گڑھا ہو جاتا ہے اور اس گڑھا میں سوکھا رہ جاتا ہے، اس لیے وضو اس طرح سے کرنے کے بعد اس طرح سے کر کے یہاں سے پانی پھر مارنا چاہیے تاکہ یہ چور جگہ بچے نہیں۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اس نے اس جگہ کو صحیح طور سے بگایا نہیں، اور جب اس کے وہ فرائض وضو مکمل نہ ہوئے تو اس کا وضو مکمل نہیں ہوا، اور جب وضو نہیں تو اس کی نماز نہیں۔ اب ذرا اپنے آپ پہ دیکھیں، ہم یوں اللہ قبول کر لیا، اللہ کا کرم ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی رحیمی اور کریمی ہے کہ اللہ قبول کر لے، اللہ جس کا بھی چاہے قبول کر لے۔ لیکن میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ہمیں کیا چاہیے؟ ان ساری چیزوں کو دیکھ کر کے ہم کریں، بتائیے، تو کم سے کم اسے سیکھنے کی کوشش کریں۔ بس میں اپنی تقریر کروں تو حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ